تو اس شعبان کے مہینے میں غفلت رکھتے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا اسی وجہ سے میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ہاں یہ سن لے کہ اسی مہینے میں انسان کے اعمال رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اس جملے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کس طرح کے اعمال ہیں، ہم نے کیسے عمل کیے ہیں، ہمارے اعمالوں میں استغفار ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اعمالوں میں تلاوت قرآن ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اعمالوں میں دل کی صفائی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اعمالوں میں حسد سے دوری ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اعمالوں میں غیبت سے اجتناب اور توبہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی مہینے میں انسان کے اعمال رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حال میں پیش کیے جائے کہ میں روزہ سے رہوں۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اس جملے میں یہ سبق ہے کہ ہم کثرت سے شعبان کے مہینے میں اچھے اعمال کریں۔ اچھے اعمال صرف روزہ نہیں ہے، اچھے اعمال انسان اگر کوئی کہے کہ میں مشقت کے کام کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو باقی اعمال کرے، مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کرے، صف اول کی اہتمام کرے، تہجد پڑھنے کی اہتمام کرے، اور اسی طرح اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک سے پیش آ جائے، اور اسی طرح صدقات کرتے رہیں، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی کم از کم شعبان کے مہینے میں 3 ختم نکالیں، 10 دن میں ایک ختم، 10 دن میں دوسرا ختم، 10 دن میں تیسرا ختم، تاکہ ریڈی ہو جائے، رمضان آنے تک ریڈی ہو جائے۔ اور اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزہ رکھ لیا کرے، 13، 14، 15 ایام بیچ کے روزہ رکھ لیا کرے، اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھ لیا کرے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھ لیا کرے، کیونکہ انسان جہنم سے، اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے روزہ سے بڑھ کر کسی اور عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دور نہ کرے۔ ایک دن کا اگر کوئی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ 70 سال اگر کوئی چلے ایک جگہ سے، 70 سال کے بعد جہاں پہنچ جاتا ہے، اتنی ہی دور اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزہ کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کے بارے میں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے ہی روزہ رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کبھی افطار نہیں کریں گے، تو کبھی ایسے ہی روزہ کو ترک کرتے تھے، نفلی روزوں کو ہم سمجھتے تھے کہ روزہ ابھی رکھیں گے بھی نہیں۔ تو میرے بھائی، آپ بھی اسی رسول کی امتی میں سے ہو، آپ کو بھی اپنے رسول کی سیرت پر، اپنے رسول کی احادیث کو پڑھ کر اور اپنے رسول کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شعبان کے مہینہ کو آپ رمضان کے مہینے کی تیاری رکھیں۔ انسان وہ رمضان میں کام کر سکتا ہے جو شعبان کے مہینے میں استغفار کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے خالی کروائے۔ دو گھوڑے سوار اگر وہ مقابلہ کرے کہ کون بازی لے جاتا ہے، تو جس کے ساتھ سامان ہے وہ کچھ مقابلہ کر کے جا کے تھک جاتا ہے، جو خالی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو توبہ کرنے اور توبہ نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، جو انسان شعبان کے مہینے میں توبہ استغفار سے کام لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، رمضان کی تیاری کرتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، تو وہ رمضان کے مہینہ آ کر کے وہ تیاری کے ساتھ مکمل مہینہ کی عبادت کرتا ہے اور تھکتا نہیں۔ جو اگر شعبان کے مہینے میں توبہ استغفار نہیں کرتا، تیاری نہیں کرتا، گناہوں سے دور نہیں رہتا، تو وہ پہلے ہی دن
دوسرے دن تیسرے دن رمضان کے پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ کچھ گزار کر اور وہ تھک جاتا ہے، پھر اپنی پرانی غلطیوں میں نکل جاتا ہے۔ تو یہ شعبان کے مہینے کو ہم رمضان کے مہینے کی تیاری رکھے کریں اور اس مہینے سے اپنے ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ مجھے کس ٹائم تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے اور کس ٹائم مجھے تلاوت کرنی ہے، کس ٹائم مجھے مسجد نکلنے کے ٹائم ہے اور کس ٹائم مجھے اپنے لیے افطار اور سحری کی تیاری کرنی ہے، اور کیا کیا میں رمضان کے مہینہ کو مکمل میں چوکنا ہو کر کے عبادت سے گزار دوں۔ کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کی مغفرت نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ خاک آلود ہو وہ انسان جس کو رمضان کے مہینہ مل جائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان کی تیاری ابھی سے کرنی ہے، اور سب سے پہلے انسان کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے، توفیق مانگے، اللہ سے توفیق مانگنا اور اپنے آپ کو نیت کو خالص کرنا کہ جو بھی میں عمل کروں گا اللہ کے لیے۔ اور ایک چیز باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ کہا کریں اور خود بھی اپنے بارے میں کہ جس کے اوپر قضائی روزہ ہے پچھلے رمضان کے، تو اس مہینے کے اندر رمضان شروع ہونے سے پہلے قضائی روزہ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہو جائے کسی سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور عورتوں میں مخصوص ایام کی وجہ سے روزے باقی ہے، اور رمضان کے مبارک مہینہ آنے کو ہے لیکن پچھلے رمضان کے قضا ہم پر باقی ہے، تو قضا روزوں کو اس مہینے کے اندر ختم ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سن کے اور صحیح بات پر عمل کرنے اور صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔